الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے اصحاب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی اطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہی ہوگا۔ جناب ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے، کیونکہ آج شہزادگان سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جو میدان کربلا میں کردار ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو تو کیا کریں گے صاحب، بس اپنے علمی بساط کے مطابق ہدیہ پیش کریں گے کہ امام علی مقام امام حسین ناظرین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وہ جاں نثار اور فداکار ساتھی عطا فرمائے جو تیروں کی بارشوں اور تلواروں کے وار کو پہلے اپنے سینوں پر، اپنے بدن پر جھیلتے رہے، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک جوان کی حفاظت کرتے رہے، اور اپنے آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ ڈھال کے طور پر امام علی مقام اور ان کے اہل بیت کے آگے پیش کرتے رہے۔ بات یہ ناظرین کہ جب سارے ہی رفقا شہادت کا جام نوش کر چکے تو اب خاندان بنو ہاشم کے چاند میدان میں اترے، اب خاندان ابو طالب علیہ السلام کے چراغ میدان میں اترے، اب جناب ابو طالب علیہ السلام کے گلشن کے وہ پھول کربلا کے تپتے صحرا میں اترے جن کی خوشبو کائنات کو مہکاتی ہے، اور ایک ایک کر کے وہ بھی فدائے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہوتے رہے۔ اور اب ان پھولوں میں بھی ناظرین ان پھولوں کی باری ہے جو جگر گوشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک جملہ یہاں پہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب، لیڈرشپ وہ نہیں ہے صاحب جو عوام کو جو ہے وہ آگ کے اندر جھونک دے، لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرے، اپنے گھر والوں کو پیش کرے، اس کے بعد وہ عوام سے قربانی مانگے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بنیادی طور پر اہل بیت نے یہ پیغام رہتی دنیا تک دے دیا ہے کہ اگر قربانی کی بات کرنی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو صف اول میں پیش کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ عوام سے تقاضا کیجئے کہ وہ قربانی پیش کریں۔ بہرحال ناظرین کلیجہ چرتا ہے صاحب، کلیجہ چرتا ہے اس ذکر کو کرتے ہوئے کہ کیا قیامت خیز منظر ہوگا کہ نگاہ امام علی مقام میں جب ظالم کا ظلم اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے صاحب کہ امام کے غلام یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام شدید ترین بیماری میں مبتلا، شدید ترین بیمار ہیں، چاہت شہادت کی ہے مگر بابا جان کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ قدرت نے آپ علیہ السلام سے نسل حسینی کو آگے بڑھانا ہے، اور آپ ہی نے کربلا کے بعد قافلہ حسینی کو سنبھالا، یعنی جو بنیادی طور پر جو علمبرداری ہے وہ آپ کے دست مبارک میں آنی ہے ناظرین۔ پھر میدان میں وہ اترے جن کا چہرہ خوبصورت ترین اور جن کی سیرت انتہائی حسین ترین اور بہترین ہے، جو گفتار میں، کردار میں اور چہرے کے انوار میں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شباہت خلقی، شباہت خلقی اور شباہت منطقی تینوں حاصل تھی، جن کی آذان کربلا کے تپتے صحرا پر حسینوں کی حسین آواز یوں کہیے صاحب کہ حسینیوں کی آذان بن کے اٹھی، کہ جن کے میدان جنگ میں جاتے وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں، اور اسی غم کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ خدایا گواہ رہنا کہ آج ایک ایسا جوان میدان جنگ کی طرف جا رہا ہے جو ظاہری شکل و صورت میں اور کردار و گفتار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ ہم جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، یعنی ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اب ذرا ناظرین
اس منظر کو چشم تصور میں لے کر آئیے کہ جس مبارک چہرے کی زیارت کر کے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کو یاد کیا کرتے تھے اور اپنی چشمان مبارک کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، اور آج وہ ناظرین وہ چہرہ مبارک خون آلود ہونے جا رہا ہے۔ یعنی اس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام صرف ایک امام نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بلکہ ایک باپ بھی ہیں جو اپنے دست مبارک سے اپنے شہزادے، اپنے لخت جگر سیدنا علی اکبر علیہ السلام کو زرہ پہنا کر اور مکمل دعاؤں کے ساتھ میدان کربلا میں اس تصور سے شاید رخصت کر رہے ہوں گے کہ خدایا کر قبول التجا درویش کرتا ہے، علی اکبر کا نذرانہ مسافر پیش کرتا ہے، تیری مرضی کے آگے یا خدا یہ سر بھی حاضر ہے، علی اکبر بھی حاضر ہے، علی اصغر بھی حاضر ہے۔ پھر چشم فلک ناظرین وہ منظر دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے علی اکبر علیہ السلام نے ہی صرف شہادت کا جام نوش نہیں کیا، بلکہ قافلہ حسینی کی سب سے معصوم ترین قربانی یعنی 6 مہینے کے علی اصغر علیہ السلام کی صورت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور وہ قربانی پیش کر دی ناظرین کہ زمین و آسمان اس پر حیران ہے کہ نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے نواسہ رسول نے شبیہ رسول کو بھی قربان کیا اور اپنے 6 ماہ کے شیر خار علی اصغر علیہ السلام کو بھی پیش کر دیا کہ قرآن کا پارا ہوں ڈروں تیر سے کیسے، حرمل سے کہو کہ سامنے حیدر کا پسر ہے، اصغر مجھے کہتے ہیں میں چھوٹا ہوں وگرنہ دیکھو میرے سینے میں بھی اکبر کا جگر ہے۔ بس ناظرین کربلا حق و باطل کی وہ لکیر ہے جسے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے صرف اپنے رفقا کے خون سے مبارک خون سے نہیں کھینچا، بلکہ بنیادی طور پر اس رنگ کو اور زیادہ مضبوط کیا ہاشمی جوانوں کے مبارک نورانی خون سے، اور مزید اس کو مضبوط کیا جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب علی اصغر علیہ السلام کے مبارک خون سے۔ آج بنیادی طور پر انہی کو خراج تحسین آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 حضرات موجود، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آخر میں ملک معروف سناخواں جناب ساجد علی ساجد صاحب منقبت کا نذرانہ پیش فرمائیں گے۔ جناب آغاز کیجئے پیر صاحب۔ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے یہ ہم سب سننے والے سننا چاہیں گے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے شہزادے امام زین العابدین علیہ السلام ان کی فضائل و کمالات سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے وہ ہیں جو ہر ایک سے بڑھ کر اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اور آپ کے رفقا کی، آپ کے صاحبزادگان کی، آپ کے جگر پاروں کی محبت الہی کا مظاہرہ اور منظر ایسا ہے کہ وہ ہمیں 14 صدیوں سے آج تک ہمیں خون کے آنسو رلا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں، نام مبارک علی ہے، لقب زین العابدین ہے، اور یہ نام مبارک بھی اور لقب بھی حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے بشارت دی اور فرمایا جابر میرا یہ جو چھوٹا نواسہ حسین ہے اللہ اسے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام تو علی ہوگا، لیکن وہ اس قدر عبادت گزار ہوگا کہ لوگ اسے زین العابدین کہہ کر پکاریں گے۔ والدہ ماجدہ کا تعلق ایران کی شہزادی ہیں، فارس کی، اور باپ شہزادہ کون و مکان ہے۔ یہ شان اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ عام طور پر پوری تاریخ انسانی کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو یہ ہے کہ یہ شاہی خون والے جو لوگ ہوتے ہیں نفیس مزاج ہوتے ہیں، اور جن ہستیوں کا تعلق پھر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے ان کی نفاست کا تو کہنا ہی کیا ہوتا ہے۔ ان کی شان، ان کی لطافت اور ان کی جو نازک مزاجی ہے اس کی تو بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن میں قربان جاؤں کہ کیسے سارے کے سارے امتحان جو ہیں صبر و رضا کے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے نبھائے ہیں، پورے کیے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا میدان کربلا میں بچ جانا، آپ نے انٹرو میں ایک چھوٹا سا اشارہ دیا ہے، یہ در حقیقت
اللہ رب العزت کا اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے وہ وعدہ تھا. سورہ کوثر کا وعدہ جب قریش مکہ عاص بن وائل وغیرہ کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام ابتر ہو گئے, نسل مبارک ختم ہو گئی, تو وہ اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا. اچھا, یہاں ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے, میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بسا اوقات جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے مشیت خدا میں کچھ اور ہوتا ہے, ہم ظاہر کو دیکھ کے بات کر دیتے ہیں, لیکن حکمت پروردگار کچھ اور ہوتی ہے. اور حکمت پروردگار جو ہے وہ ہر ایک پر منکشف چونکہ نہیں ہوتی, وہ اس کے بندوں پر ہی منکشف ہوتی ہے, اس لیے ہر کوئی اپنے اندازے کے مطابق بات کرتا ہے. ظاہراً کافر صحیح کہہ رہے تھے کہ اس وقت 2 شہزادے تھے, دونوں یکے بعد دیگرے حاضر ہو گئے بارگاہ رب العزت میں, لیکن مالک یہ کہہ رہا تھا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو جو میری مشیت ہے, اس تک تو تمہاری رسائی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس وقت سورہ کوثر نازل کر کے مالک نے وعدہ کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو عطائے کثرت فرمائی. کیونکہ اس سے معجزات کی کثرت بھی 21-22 معنی مراد لیے گئے ہیں الکوثر کے, لیکن آخری آیت جو ہے وہ چونکہ اس کے شان نزول کو واضح کر رہی ہے, اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, آپ ابتر نہیں ہیں, آپ مقطوع نسل نہیں ہیں. یہ جو آپ کو مقطوع نسل کہہ رہے ہیں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی, آپ ابتر بھی ہیں اور بدتر, زبردست بدتر بھی ہیں, آپ کی نسل مبارک ہمیشہ ہماری حفاظت میں رہے گی. تو اب یہ دیکھیں, ایک شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ بچے ہیں, ایک حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بچے ہیں, حضرت حسن مثنیٰ, ایک ادھر سے بیٹا ایک ادھر سے, دونوں سے پوری کائنات میں آج تک 14 صدیاں گزر گئیں, حسنی اور حسینی سادات جو ہیں وہ مبارک نور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ آج تک موجود ہے, اور وہ نور بیز شعائیں جو ہیں وہ بکھیر رہا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اس قدر عظیم اور نفیس شخصیت کے مالک, اللہ رب العزت نے عالم اسباب ہے دنیا, اللہ رب العزت نے مبتلا بخار کر کے ان کو میدان جنگ میں جانے سے روکا تاکہ اپنے حبیب سے کیے گئے وعدے کو پایہ تکمیل تک. بالکل صحیح, بہت خوبصورت تمہید صاحب. آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب, اب امام زین العابدین علیہ السلام جیسا کہ وہ ظاہر بات ہوئی یہ, لیکن باوجود اس کے جو میں نے ابتدا میں ایک جملہ ادا کیا کہ لیڈرشپ کی ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو پیش کرتی ہے. پورے سفر کربلا کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا جان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں, جس کیفیت میں بھی ہیں, جس تکلیف میں, جس کرب میں, لیکن آپ موجود ہیں. اچھا, ایک کردار تو وہ ہے آپ کی موجودگی کا, ایک کردار ہے بعد از کربلا, اور وہ کردار انتہائی کٹھن ترین کردار ہے. یعنی یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے, لیکن میں اگر اس کو تھوڑا سا اور کھول کے آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ آپ اس کو اور مزید کھول کے بات فرمائیں کہ وہ جو کربلائیں وہاں بپا, مطلب وہ جو کربلا بپا ہو رہی تھی, ایکچولی وہ صرف کربلا نہیں تھی, وہ کربلائیں بپا ہو رہی تھیں, اور وہ 72 کربلائیں امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مطلب جو ہے نا اپنے سینے پر منتقل ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ آل پاک اور حضرت امام زین العابدین بنیادی طور پر حضور کے فیوزات کا جو جسمانی پہلو ہے اس کے بھی یہ امین بن کے ہے. آپ کے علم کے, آپ کی روحانیت کے, آپ کے فیوزات کے تو اور بھی منبع ہو سکتے ہیں, لیکن اس منبع کے ساتھ یہ منبع بھی ساتھ ہونا کہ یہ جسد مبارک بھی اسی نورانی تسلسل میں کھڑا ہے, یقیناً یہ بہت بڑا امتیاز ہے جو اس خان وعدے کو حاصل ہے. یقیناً یہی وجہ تھی کہ ظاہر و باطن کے کامل شعور کے ساتھ جو استقامت, جو استقلال, جو وقار اور جو گہرائی اور جو اس غم کی کیفیت میں ضبط کی کیفیت جس کا مظاہرہ امام زین العابدین نے کر کے دکھایا, تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. یعنی آپ واقعہ کربلا میں موجود ہیں, واقعہ کربلا کے بعد اندازہ لگے مورخین نے ان کی عمر 23 سال لکھی ہے. ٹھیک ہے.
23 साल की उम्र का गभरू जवान नूरानी पैकर वो जिस इस्तिकलाल के साथ वहाँ से गुजरा होगा जहाँ ये लाशें मौजूद होंगी, उसकी क्या कैफियत होगी अल्लाह। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि मायूसी तारी हो जाए, आज़ा मुज़महिल हो जाए, दिमाग फारिग हो जाए। ठीक। इस्तिकामत है, सही, गहराई है, ठीक, वकार है, ठीक, मकसदियत का गहरा एहसास है ठीक, कि हम जिस मकसद के तहत ये सफ़र कर गए हैं अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, ठीक, इसने किसी नतीजे तक पहुंचना है। और हमारा ये वाक़या करबला वैसे नहीं बिताया गया, हमने सैयदुश्शुहदा का फ़ैज़ जो असल में पीर साहब खूबसूरत बात कर रहे थे, सिर्रु शहादतैन के हवाले से हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने किताबें लिखी हैं। यानी ये शहादत बुनियादी तौर पर हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शहादत थी, लेकिन शहादत के तौर पर आपके इन शहजादों को चुना गया अल्लाह, ताकि बुनियादी तौर पर शहीद तो ये होंगे लेकिन मंशा आपकी पूरी होगी। चूँकि आप भी कहते थे कि मुझे हर फजीलत बिलफेल हासिल हो, ताकि क़यामत वाले दिन जब शुहदा अंबिया हैं तो वो कहेंगे जी हम तो बाकायदा शहीद होकर आए हैं, तो हुजूर भी कहेंगे शहीद होकर मैं भी आया हूँ। ये एक अलग बात है, मेरे लिए मंसूबे इलाही ऐसे था, मेरा जिस्म बचाया गया लेकिन मेरे दिमाग को, मेरे दिल को और मेरे रूह को उस तकलीफ दे मरहले से पूरा गुजारा गया। तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिस तरह वो चल रहे हैं, लगता है ये बहुत गहरा मकसद है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब आपसे गुफ्तगू करता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है कि ये कैसे बच गए हैं, तो उसने जब हाथ फैलाने की कोशिश की, फैसला दिया कि इनको भी शहीद करें, तो आपके इल्म में है जैसे हज़रत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी, वो तो उनका किरदार था, लेकिन आपने जिस जुर्रत से जवाब दिया तो आपने कहा जनाब शहादत हासिल करना हमारा शेवा है, इज्जत हासिल करना ये हमारा शेवा है। अल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि मैं इस माहौल से डर जाऊंगा और मैं हक को छोड़ जाऊंगा। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आपका ये एतमाद देकर हैरान रह गया कि यार इतना वाक़या बीतने के बाद इतने वकार से गुफ्तगू करना और आंखों में आंखें डाल के बात करना, तो ये इत्माम हुज्जत कर रहा था। ऐसा ही फिर आपके इल्म है कि जब यजीद के दरबार में भी गए, यजीद का जुल्मत कदा कहें, हाँ जुल्मत कदा कहें, दरबार तो बड़े लोगों का होता है, जुल्मत कदा कहें, जुल्मत का। हाँ, जब यजीद, ये हमारी किताबों में लफ्ज़ी गलत है, मैं आपको बताऊं, मैं बरमला इख्तिलाफ कर रहा हूँ इस बात से, कोई मुझसे सवाल कर ले, ये दरबार का वर्ड ही होना नहीं चाहिए यजीद के लिए, जुल्मत कदा होना चाहिए। जुल्मत कदा, वो यजीद के जब जुल्मत कदा में गए तो यजीद ने शऊरी कोशिश की कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अलग मीटिंग करके, शायद वो समझता था कि अभी उस मैच्योरिटी में नहीं है, कोई इनको पैसों का लालच भी दिया जा सकता है, अपने एतबार से वो क्लियर करता रहा कि मुझसे कोई हेल्प ले लें, मुझे कोई राज की बातें बता दें। तो आप हैरान हो गए, यजीद हैरान रह गया कि ये साहिबजादा किसी जगह भी नो कंप्रोमाइज पोजीशन में, वाह, इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं की जा सकती। फिर जिस अंदाज से ये काफिला वहाँ से रवाना होता है, नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ेर क़ियादत, और फिर ये जब मदीना में पहुँचते हैं, मदीना की ज़िंदगी आपने जिस तरह गुजार के दिखाई, जी 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 जी, ऐसे वाक़यात गुजरने के बाद जी बाकायदा पढ़ाना, जी इबादत करना, ज़िक्र और अज़कार में रहना, जी जी, वो एक अलग बात है कि जब याद आती थी तो आंखें तो ज़रूर बहती थी, लेकिन ये हमें सबक देता है कि वाक़या करबला एक हकीकत है, ये एक रस्म नहीं, जी जी, जिसका एक पैगाम है, इसको महज चंद खराफात में नहीं बांटा जा सकता। फिर आपने देखा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने बड़ी कोशिश की कि आपको अरेस्ट किया जाए, आपको तकलीफ़ें पहुंचाई जाएं। आपको पता है कि ये विलायत उज़्मा के उस मकाम पर फायज़ हैं कि इनके लिए करामतें ज़ाहिर करना तो मसला ही कोई नहीं होता, लेकिन चूंकि तकदीर इलाही में रज़ाए इलाही के लिए आखिर कोई ऐसे इख्तियार तो होने चाहिए, बिल्कुल सही, कि अल्लाह की रज़ा के टाइटल के तयन में वो तय हो। मतलब बात ये ना कि बेड़ियाँ ये लोग खुल गई, लेकिन मैं मशीयत इलाही के ताबे हूँ, बुनियादी मैं मशीयत इलाही के ताबे। लेकिन वो असल बात ये डॉक्टर साहब जो बात आपने बड़ी खूबसूरत फरमाई कि पूरा करबला जो है, अगर मैं कहूँ कि ये दो स्पोक्स पर्सन है, एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा
ایک امام زین العابدین علیہ السلام، ان دونوں ہستیوں نے بنیادی طور پہ بتایا کہ یزید کا ظلم جو ہے وہ کس درجے کا تھا۔ اب ذرا آئیے تھوڑا سیدنا علی اکبر علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو تمام اہل بیت دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد فرمایا کرتے تھے، اب ذرا ان کے فضائل و کمالات کی بات کیجیے۔ اور کیا میں تو حیران ہوں کہ وہ یہ جگر صرف امام علی مقام کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں پیش کر دیں صاحب، تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ علی اکبر کے فضائل سنتے ہوئے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اتنا خوبصورت پھول اللہ کی راہ میں پیش کر دینا اللہ، اور اس پہ کوئی بھی شکوہ زبان پر نہ آنا، یہ اگر کسی کا مقام ہے تو اس کا نام امام حسین ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر وہ ہستی ہیں کہ شخصی فضیلت کے جتنے بھی آپ واسطے دیکھتے ہیں یا زاویے دیکھتے ہیں، وہ تمام زاویے حضرت علی اکبر میں نظر آتے ہیں۔ اگر ان کو جو ہے نا وہ ددیال کی طرف سے دیکھا جائے تو ان کے دادا حضور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اللہ، جو باب علم ہیں، شہر علم کا دروازہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا اخی بھائی کہا ہے۔ یہ فضیلت بھی حضرت علی اکبر کو حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے دادا پہ بھی تو ناز کرتا ہے، ایسا ہی ہے، میرا دادا فلاں ہے، ہم کہتے نہیں ہیں، تو وہ کیسے شہزادے ہیں جو کہتے ہوں گے کہ میرا دادا حیدر کرار، اللہ مولا کائنات، مولا کائنات، اخی رسول ہے، اور پھر باب مدینۃ العلم، اللہ اکبر، اور پھر آپ کی جو ہے وہ دادی حضور وہ ساری عورتوں کی سردار ہیں، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں میری شہزادی، مطلب وہ ہیں کہ جن کا پاس اگر نہ ملے تو ہم جنت میں جو ہے پاس نہیں ہوں گے، جنت میں جا ہی نہیں سکتے قبلہ جب تک ان کی نگاہ کرم نہیں ہوگی۔ اور پھر ان کے ننیال کی طرف دیکھا جائے تو ان کے نانا جو ہیں وہ عروہ بن مسعود ثقفی ہیں، جو آپ کے پرنانا ہے، ابو قرہ کے والد ہیں عروہ بن مسعود ثقفی جو خطیب عرب ہیں۔ اور پھر ایک بڑی لطف والی شہید بھی ہیں، اور لطف والی بات یہ ہے کہ ان کے نانا اذان دیتے ہوئے شہید ہوئے اور دادا نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، اللہ اللہ، اور خود جو ہے وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، یعنی جن کے چاروں جانب شہادتیں ہی شہادتیں نظر آتی ہیں۔ حضرت علی اکبر وہ شہزادے ہیں۔ آپ کا وقار اتنا تھا کہ آپ کے چچا ہیں حضرت عباس، وہ جب آپ کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلا کرتے تھے تو حضرت علی اکبر کے پیچھے چلا کرتے تھے، اور کسی نے کہا کہ آپ سر جھکا کے اپنے بھتیجے کے ساتھ چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہا میں شبیہ علی ہوں، یہ شبیہ رسول ہے، اللہ، میں ان کی شباہت کی وجہ سے ان کا احترام کر رہا ہوں کہ ان کی نگاہوں میں رسول اللہ کی نگاہیں نظر آتی ہیں، ان کی رخساروں پر حضور کے رخساروں کی جھلک نظر آتی ہے، یعنی قمر بنی ہاشم جو ہے شبیہ قمر کائنات کے پیچھے چلا کرتے تھے، پیچھے چلا کرتے تھے، اتنا بڑا احترام تھا۔ اور ان کی فضیلتوں کے کیا کہنے، ان کی فضیلت کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ امام حسین کے لخت جگر ہیں، جن کو دیکھ کے حضرت امام علی مقام کی آنکھیں ٹھنڈا ہوا کرتی تھی، اور جن کو جو ہے اپنا سفیر بنا کے مختلف جو ہے وہ جگہوں پر حضرت امام علی مقام بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ اموی گورنر مدینے کا جو تھا اس کے پاس بھی اپنا سفیر بنا کے جن کو بھیجا وہ حضرت علی اکبر شہزادے ہیں۔ جب وہاں گئے تو اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا نام علی ہے، اور باقی بھائیوں کا نام کیا ہے، تو ان کا نام بھی علی علی ہے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، علی علی اور علی، اور آ کے یہ بات جب کہی حضرت امام علی مقام کو حضرت علی اکبر شہزادے نے، تو کہا کہ اللہ کے عزت کی قسم ہے میرے 10 بیٹے ہوتے تو سب کا نام علی ہوتا، اور میری 10 بیٹیاں ہوتی تو سب کا نام میں فاطمہ رکھتا۔ تو حضرت علی اکبر وہ شہزادے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جوانی 18 سالہ جوانی، جب ارمان اپنے عروج پر ہوتے ہیں، جب بندہ زندہ رہنا چاہتا ہے، جب بندہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے، اس وقت اپنے والد گرامی قدر کے ساتھ چلے اور اپنے والد گرامی قدر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اپنے والد گرامی قدر کو بتا دیا کہ اللہ نے مجھے شبیہ رسول بنایا ہے تو حضور میرا دل بھی اللہ تعالیٰ نے صاف بنایا ہے، جس طرح ظاہری طور پر میرے اندر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نظر آتی ہے تو میرے اخلاق میں بھی حضور آپ کو نظر آئیں گے، اور میری شجاعت میں بھی آپ کو نانا حضور نظر آئیں گے، اور میری بہادری میں بھی حضور کی جو ہے نا آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ یہ شہزادے ہیں، اور ان کی اس فضیلت اور اس برکت کی خاطر اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، برکت ہی برکتیں ہیں صاحب۔
جو جس سے محبت کرتا ہے کل بروز محشر انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہوگا. اور بات وہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. من احب شیئن اکثر ذکر ہو، ایسے ہی ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے. تو ہم تو صاحب یہ بات خانوادہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس تیقن کے سے کرتے ہیں کہ کل بروز محشر انشاءاللہ ان کے قدموں میں انشاءاللہ ضرور ہمیں جگہ مل جائے گی. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیجئے، سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں، چونکہ بہادری کا ذکر آ گیا، علامہ صاحب نے فرمایا، تو آپ کو بتائیں گے علی اکبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قدر بہادر بنایا تھا، کس قدر آپ جرت مند تھے، کس قدر آپ نڈر تھے. آپ کی شجاعت کی بات کریں گے، آپ کی عسکری تربیت کی بات کریں گے، اور آپ کی جو فہم و فراست ہے اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. پیر صاحب سے ہمارے ساتھ رہیے، درود پاک پیش کرتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شہزادگان سیدنا امام حسین علیہ السلام کا جو کربلا میں ظاہر کردار ہے، اس پر ہم گفتگو تو کیا کر رہے ہیں، بس ہدایت پیش کر رہے ہیں صاحب. اور اب چونکہ سیدنا علی اکبر علیہ السلام کا ذکر پاک آیا، بس یہ تصور ہی صاحب یوں سمجھ لیجئے کہ کلیجے کو چیر کے رکھ دیتا ہے. آپ یقین مانیے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ناظرین، کہ میں جب گفتگو علماء فرما رہے تھے، ہم تو ظاہر طفل مکتب ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ گفتگو فرما رہے تھے تو وہ ریپیٹڈلی ایک جملہ جو شبیہ رسول جب مطلب ہو رہا تھا، بار بار سماعتوں سے ٹکرا رہا تھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا صاحب کہ یہ جو دنیا کی طمع ہے، دنیا کی جو لالچ ہے، دنیا کی جو حرص ہے، یہ جو کرسی ہے، طاقت ہے، آج ہم دیکھتے ہیں نا ظاہر کہ صاحب کہ دنیا میں لوگ کرسی کے لیے، طاقت کے لیے، حکومت کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ساری دوڑ حکومت اور کرسی کی، تو اس کے علاوہ ہے کیا؟ اس کے علاوہ اور کیا رہ گیا؟ کیا رہ گیا مجھے بتائیے نا. نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں صاحب کہ وہ دیکھیے کیا طمع ہوگی اور کیا لالچ ہوگی اور کس لیول کی لالچ ہوگی کہ سامنے شبیہ رسول ہیں. مطلب وہ تمام باتوں کو اگر ایک طرف رکھیے، صرف وہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے وہ تو ظاہری طور پہ شبیہ رسول کو دیکھ رہی ہے نا، ظاہری طور پہ دیکھ رہی ہے. کیسے صاحب کیسے ہاتھ اٹھا ہوگا اور کیسے جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت اکبر علیہ السلام پہ جو ہے مطلب وہ تلوار چلائی ہوگی. آپ یقین مانیے اس تصور سے روح کانپتی ہے. ذرا پیر صاحب آپ کی فہم و فراست، عسکری تربیت اور خاص طور پہ جو شجاعت و بہادری ظاہر ہے، وہ تو ایک جو دادا جان سے آپ کو ودیعت ہوئی، بتائیے ذرا. اس بات پر تمام محدثین سیرت نگار متفق ہیں کہ جناب امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ غزوات کے، جنگوں کے فاتح ہیں اور بہادر ترین شخصیت ہیں. ایک بار آپ سے کسی نے پوچھا، یا علی آپ نے اپنے سے بہادر بھی کوئی پایا؟ تو انہوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے آپ سے بڑھ کر بہادر پایا. تو جو ہے ہی عکس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی وہ شجاعت جو ہے اس کا کمال اور غالب عنصر موجود ہوگا. ایک چھوٹی سی واقعہ عرض کر کے پھر چلتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. ایک سواری کا جانور ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے استعمال میں رہا. آپ کے وصال کے بعد کسی کو وہ سوار نہیں ہونے دیتا. جب حضرت شہزادہ علی اکبر اس عمر میں پہنچے تو حضور امام حسین علیہ السلام لے کر آئے اور کہا، بیٹے آپ ذرا دیکھو، سواری کے جانور پر حضرت شہزادہ علی اکبر سوار ہوتے ہیں اور وہ سواری کا جانور آپ کے اشاروں پر بھاگ رہا ہے، آپ کے اشاروں پہ دوڑ رہا ہے. یہ آپ نے جو جملہ کہا کہ تلواریں کیسے چلی ہوں گی، حیوان پہچان رہے ہیں کہ یہ کون ہے، انسان نہیں پہچان رہا، حیوان پہچان رہا ہے کہ یہ کون ہے. اور کلمہ پڑھنے والی امت اور وہ انسان جو ہے وہ نہیں پہچان رہے کہ یہ کون ہے. شجاعت بے مثل، بہادری بے مثل، سخاوت بے مثل. عسکری تربیت، جوانان اہل بیت کی عسکری تربیت حضرت عباس علمدار کے ذمہ ہوتی تھی، جنہوں نے جنگ کرنا حضرت مولا علی مرتضیٰ سے سیکھا تھا. گویا ایک واسطے سے براہ راست سمجھ لیں یا ایک واسطے سے سمجھ لیں، حضرت مولا علی مرتضیٰ کا جو عسکری تربیت تھی وہ حاصل تھی. بات صرف اتنی ہے کہ
کہ یہاں جنگ کرنا مقصود ہی نہ تھا. بالکل ایسا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر معنی ذبحن عظیم آمد پسر. یہ تو اپنی قربانیاں بارگاہ رب العزت میں پیش کر کے اس دین کو بقا دینے کے لیے, اس دین کو بچانے کے لیے میدان ذبح عظیم کربلا کی میں تکمیل کے لیے آئے تھے بس. یہ جنگ کرنا مقصود نہ تھا, ورنہ ہند ایسا شجاع کائنات نے کہاں دیکھا تھا. اور ان کو اگر شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع ملتا تو کون آگے ٹھہر سکتا تھا. آپ کی سخاوت کا ایک اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اس دور میں عربوں میں دستور یہ تھا کہ جہاں لنگر خانہ یا دسترخوان ہوتا وہاں ایک چراغ یا مشعل روشن کر دی جاتی. نووارد جب آئے تو اسے پتہ چلے کہ یہاں دسترخوان ہے, مہمان باہر سے آئے. تو حضرت شہزادہ علی اکبر اپنے خدام کو حکم دیتے کہ سب سے اونچی مشعل جو ہے وہ جا کر بلند کرو, بالا خانے پر لگا کر آؤ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس دسترخوان پر آئیں. سب مشعلیں جب بجھ جاتی یعنی کھانا ختم ہو جاتا تب بھی یہ مشعل جو تھی وہ جلتی رہتی, اور یہ مشعل روشن رہے گی, روشن رہے گی. کائنات میں لنگر بٹ رہا ہے, یہ مشعل تو روشن ہے, روشن ہے. حضرت شہزادہ علی اکبر کی فہم و فراست اور بات کو سیکھنا سمجھنا, بالخصوص حضور سید الشہداء کے کلام کو سمجھنا اور اس کی معرفت کو پانا. مثال کے طور پر واقعات کربلا میں ایک مرحلہ آیا جب حضرت امام حسین علیہ السلام سفر کربلا میں قیلولہ کے بعد بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے عرض کیا بابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے کچھ ایسے دیکھا ہے. فرمایا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم حق پر نہیں ہیں, آپ حق پر نہیں ہیں. فرمایا بیٹے ہم حق پر ہیں, حق پر ہم ہی تو ہیں, ہم ہی تو ہیں, ہم ہی تو حق پر ہیں. حق ہمیں بات یہ حق ہمیں. فرمایا بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے, لوگ یہ سمجھتے تھے کہ طاقت حق ہے, امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں حق طاقت ہے. واہ 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 مفہوم بدل کے رکھ دیا سوچوں کا. تو عزیزان میں یہ بات خاص طور پر عرض کروں گا, حضرت شہزادہ علی اکبر جو ہیں وہ فوراً جب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں, تو آپ نے فرمایا پھر اس بات کا فکر کیا ہے؟ اگر ہم سارے کے سارے بھی قربان ہو جائیں تو ہم حق پر قربان ہوں گے. اس بات کا ڈر کیا ہے, اس بات کا فکر کیا ہے؟ اسی ایک جملے میں فہم و فراست بھی ہے, ایک جملے میں شجاعت بھی ہے, اسی ایک جملے میں بہادری بھی ہے, اسی ایک جملے میں اپنے رب کی رضا کو پا لینے کی جستجو بھی ہے. سارا کچھ ایک جملے میں سمجھ میں آتا ہے. اچھا تاریخ بتاتی ہے کہ عباس علمدار علیہ السلام نے خاص طور پہ آپ کی عسکری تربیت میں بڑا کردار ادا کیا, وہ بھی ذرا بتائیے کہ مطلب آپ کو چونکہ ایسوسیشن بہت زیادہ تھی ان کے ساتھ. جی وہ اس لیے آپ نے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے, شبیہ تھے, عکس تھے. تو حضرت عباس یہ چاہتے تھے کہ شجاعت میں کسی سے کمزور نہ رہیں, نہ ہی کوئی شخص ان پر کبھی غالب آ سکے. یہ حضرت امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صورت و سیرت میں مماثلت ہے, یہ اس اعتبار سے ہمیشہ بے مثل رہیں اور ہمیشہ غالب آئیں. اچھا دو بھتیجوں کو بڑا مان دیا. ویسے تو ظاہر ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا مان ہر ایک کے ساتھ تھا, پورا میدان کربلا چچا عباس پکارتا تھا. لیکن اگر حضرت قاسم علیہ السلام کو دیکھیں, حضرت علی اکبر علیہ السلام کو دیکھیں, دونوں ہی کی عسکری تربیت اور دونوں ہی کے ساتھ ایک خاص تعلق جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کا رہا. اب ذرا یہ بتائیے, میں یہ جو منظر ہے نا صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ منظر آپ یقین مانیے جب میں یہاں یہ دماغ میں آتا ہے نا, آپ کلیجہ پھٹتا ہے. یعنی میں اگر مؤذن کربلا جب کہتا ہوں تو وہ پھر فجر کی جو اذان ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے. مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ کربلا کے اندر جو ایک آواز کی گونج شروع ہو گئی ہے, اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی ہے. کیا کردار, مطلب وہ جس وقت ظاہر ہے یہ صبح کا وقت ہوا, یہ شب عاشور گزر گئی, اور جب فجر کی اذان بلند ہوئی ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی آواز میں, تو مؤذن کربلا کا ٹائٹل رہتی دنیا تک آپ کے سر اقدس کے اوپر جو ہے وہ سج گیا. تو ذرا وہ بتائیے پھر جو کربلا کے میدان میں آپ کا کردار رہا, اس پہ رضیہ اشعار جو آپ نے فرمایا وہ بتائیے, اور پھر مطلب جو یعنی حضرت علی اصغر علیہ السلام سے پہلے جو شہادت آخری ہے وہ آپ کی ہے, بتائیے ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اس نظام قدرت کے کئی رنگ ہوتے ہیں، اور ایک رنگ یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام واقع کربلا میں جانے کے بعد آپ کو مؤذن مقرر کرتے ہیں۔ یہ اتفاقات نہیں ہوتے، اس کے پیچھے حسن تدبیر ہوتا ہے اور مقامات کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود سے خود قرآن مجید سنتے تھے، اس کے لب و لہجے میں جبرائیل کی آواز کی جھلک ہے۔ اگر میں کہہ دوں کہ حضرت امام حسین علی اکبر سے اذان کیوں سنتے تھے؟ کیونکہ ان کے لب و لہجے میں حضور کی آواز شامل ہے۔ تو گویا کہ آج کربلا کو بھی معلوم ہو، ظاہری طور پر تو اذان کے الفاظ علی اکبر ادا کر رہا ہے، لیکن عالم بالا میں اذان رسول ہو رہی ہے کہ غور سے سن لو، تاکہ سب لوگوں پر اتمام حجت ہو جائے، کوئی اندھیرے میں نہ رہے، کوئی یہ نہ کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔ ہر جگہ اپنی اتمام حجت کی، اتمام حجت بھی مقصود تھی، اور حضرت علی اکبر کا وہ لہجہ کربلا کی زمین کو سنانا بھی مقصود تھا کہ آج رسول اللہ کی آواز آپ بھی سن لیں۔ یہ مقام تھا کہ وہ اسی لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ پھر آپ کے علم ہے کہ جب آپ کو حضرت امام حسین تیار کر رہے ہیں تو جانے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں، جب مقصد سامنے ہوتا ہے، اعلاء کلمہ حق سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے ملال کی کیفیتیں آتی ہیں، پریشانی ضرور آتی ہے، لیکن اس میں استقامت اتنی ہوتی ہے، بہادری اتنی ہوتی ہے، ورنہ اتنے جم غفیر کے سامنے یہ سارے اریسٹ بھی ہو سکتے تھے، اپنے آپ کو سپرد کر سکتے، لیکن سپرد نہ کرنا، آخر وقت تک ایک ایک بندے کا اور شہزادے کا لڑ کر جام شہادت نوش کرنا، یہ پیغام دینا تھا کہ کمپرومائز کبھی باطل کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تھرڈ لاسٹ شہادت تھی آپ کی، تو کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے علی اکبر صاحب اب یہ چیز کو ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت امام حسین خود پہناتے ہیں لباس، پھر زرہ پہناتے ہیں، حضور کا امامہ سر پر رکھتے ہیں، حضور کی سواری پر بٹھاتے ہیں، اور سوار کرنے کے بعد جب آپ کو بھیجتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے، ٹھیک ہے آنکھوں میں اشک ضرور ہیں، ایک کیفیت ضرور ہے، لیکن پائے استقلال میں اتنی استقامت، اتنا وقار، اتنی جرأت و شجاعت ہے کہ جاتے ہوئے اس ماحول میں نہ قدم لڑکھڑا رہے ہیں، نہ سواری گھبرا رہی ہے، ماحول دیکھ رہا ہے کہ یار شجاعت اسے بھی کہتے ہیں۔ آج تو رنگ حیدری اور رنگ مصطفی جو ہے، بلکہ یوں کہیے رنگ مصطفی اور مرتضوی جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اس کا ایک حسین امتزاج نظر آ رہا ہے۔ آپ بہرحال جب جاتے ہیں تو آپ باقاعدہ جا کر بلاتے ہیں، اور لگتا یہ کہ جس طرح غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل کو للکارا، وہی کیفیت یہاں بھی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ پھر آپ بہت خوبصورت شعر پڑھتے ہیں، انا علی ابن حسین ابن علی، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا دادا علی ہے، نحن اہل بیت اول النبی ہے، ہم حضور کے گھر والے ہیں، پہلے رشتہ دار ہیں، اولین رشتہ دار حضور کے ہم ہیں۔ ہمارے ساتھ جس نے مقابلہ کرنا ہے سامنے ہے، سامنے چونکہ شبیہ مصطفیٰ ہے تو سارے لوگ انتظار میں کھڑے ہیں، پریشان ہیں۔ عمر بن سعد بار بار کہتے یار آگے بڑھ کے حملہ کرو، بہرحال جب بدبختگی کا ماحول بنتا ہے تو پھر آپ پر حملہ کیا جاتا ہے۔ آپ باقاعدہ داد شجاعت دیتے ہوئے 120 بندے کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ واصل جہنم کرنے کے بعد پھر آپ کو شدت سے پیاس لگتی ہے، اچھا پیاس کی شدت میں اپنے ابا جان کے پاس آتے ہیں، اور آپ کے والد کو آپ کا جو مکالمہ ہوتا ہے کتنا ایمان بھرا ہے، آپ کو زبان بھی چسوائی جاتی ہے۔ تو میں لگتا ہوں کہ حضرت امام حسین جب آپ کو اپنی زبان چسوا رہے تھے تو اس میں صرف حضرت امام حسین کی اپنی زبان کی تراوت نہیں تھی، تراوت مصطفیٰ بھی شامل تھی، کیونکہ حضور کو علم تھا کہ میں اپنی زبانیں ان کو اس لیے چسواؤں
تاکہ وہاں جب پیاس رہے تو میرا یہ پانی وہاں کام ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آخری لمحات آئے تو آپ نے بیٹے کو تسلی دی اور آخر وقت تک آپ اسی جذبے سے لڑتے رہے، اور پھر جب پھالا آپ کی گردن میں آ کے لگا اور وہ چیر کر چلا گیا، جس سے آپ زمین پر ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑے وقار کے ساتھ، انتہائی ہمت کے ساتھ اپنے شہزادے کو اٹھایا۔ اتنے قوی الجثہ، اتنے ہمت والا شہزادہ کہ جب وہ چل رہے تھے تو ان کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ تو اس میں جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، امام حسین جب روانہ کر رہے تھے تو آپ کی داڑھی ساری سیاہ تھی، جب ان کو اٹھانے آئے تو آپ کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ، میں آپ یہ بیان کر رہے تھے، آپ یقین مانیے ایسے لگ رہا تھا جیسے کلیجہ پھٹ جائے گا، کیونکہ بلا تمثیل ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، بدکار، جن کے کاندھوں کے اوپر صاحب گناہوں کا بے انتہا بوجھ ہے، ہم اپنی اولاد کی کوئی چھوٹی سی تکلیف اگر ہو جائے، مطلب بخار اگر ہو جائے صاحب، اس بخار میں اگر وہ اس کو تلملاہٹ ہو جائے تو ہم تلملا کے رہ جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ مطلب آپ سوچئے علی اکبر علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ کو جب وہ لے کے آئے ہوں گے جسد مبارک کو، اس نورانی جسد مبارک کو، تو کس کیفیت میں لے کے آئے ہوں گے، کس کیفیت میں روانہ کیا اور پھر کس کیفیت میں لے کے آئے ہوں گے۔ علامہ صاحب ایک اور بات ذرا اب آئیے آخری شہادت پہ بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مولا حسین کی شہادت ہے۔ اب یہ شہادت صاحب بڑی دردناک اور کربناک ہے۔ مطلب منظرنامہ یہ ہے کہ مدینہ پاک ہے، اور مدینہ پاک کا افق یہ دیکھ رہا ہے، اس کا آسمان یہ دیکھ رہا ہے کہ 19 سال کا ایک بچہ ہے، اب 19 دن کا ایک بچہ، 19 دن کا ایک بچہ ہے، اور وہ 19 دن کا بچہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس قافلے میں شامل ہونے جا رہا ہے جو قافلہ رہتی دنیا تک ایک تاریخ رقم کرے گا حق اور باطل کے درمیان۔ مطلب وہ جو نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلامی پیش کی جب امام علی مقام نے، تو یقیناً وہ تصور میں اگر محسوس کریں تو علی اصغر علیہ السلام کو بھی پیش کیا ہوگا کہ میں قبول فرما لیجئے، ان کو لے کے جا رہا ہوں۔ اور جب وہ لے کے چلے ہوں گے اور چلتے چلتے جب وہ میدان کربلا میں 6 ماہ کے ہو چکے، یعنی اس پورے سفر میں وہ 6 ماہ کے ہو چکے، تیار ہو چکے کہ اب 6 ماہ کی قربانی دینی ہے، بتائیے ذرا شہادت کے بارے میں۔ اللہ اکبر، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت۔ بالکل ایسا ہے۔ لاکھوں لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے جو صاحب اولاد بھی ہوں گے، بچہ 6 ماہ کا ہو اور وہ ہلکا سا رو پڑے تو بندہ بلبلا اٹھتا ہے۔ ایسا ہی میرا اپنا بیٹا معوض حمزہ وہ 6 ماہ کا ہے، تو میں رات ہی ان کو دیکھ رہا تھا، اور ادھر حضرت علی اصغر کی شہادت کو میں دیکھ رہا تھا کہ ہلکی سی ان کے رونے کی آواز تڑپا دیتی ہے۔ اور یہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ پہلے اپنے بھتیجے قربان کیے، اپنے بھائی قربان کیے، اپنے بیٹے کو قربان کیا، اور اس کے بعد اب یہ آخری لخت جگر بچا ہے۔ حضرت امام زین العابدین تو بیمار ہیں، ان کے علاوہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جن کی عمر صرف 6 ماہ ہے، ان کو آخری لمحے، یہاں پر کچھ خطبہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی گود میں لیا اور یزیدی لشکر کو کہا کہ میرے ساتھ دشمنی ہے، ان کے ساتھ تو دشمنی نہیں ہے، ان کو پانی دے دیجئے، لیکن میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ ایسا ہو کہ دشمنوں کے سامنے حضرت امام علی مقام نے یوں یہ التجا کی ہو کہ پانی دے دو۔ اگر پانی چاہیے تھا تو ان کی تو ایڑی سے پانی کے چشمے جاری ہوتے، خدا کی عزت و جلال کی قسم فرات کو اشارہ کرتے، وہ آ کے قدموں کو چھونے لگ جاتا، قدموں میں پیش ہو جاتا۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں تھا، آپ اپنی شہادت سے پہلے ایک دفعہ ان کو سینے سے لگانا چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے شہزادے کو اٹھایا، حضرت بی بی زینب کے ہاتھوں سے لیا اور ان کو سینے سے لگایا۔ 6 ماہ کا بچہ ہے اور آخری ملاقات ہے، اور یہ ایسا بچہ ہے جن کی زندگی سفر میں ہی گزری ہے، یعنی جن کی ابتدا انتہا سفر میں ہی ہو گئی، اور وہیں سے وہ سفر آخرت کی طرف بھی چلے گئے۔ اور یوں یہ باپ بیٹا یوں محبت کے وہ انداز میں گلے لگے ہوئے ہیں، اور اتنے میں ہرملہ تیر چلاتا ہے، اور وہ تیر اللہ اکبر حضرت علی اصغر کے ننھے سی گردن پر لگتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ اپنے بچے کی گردن چوم کے اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور یہ کیسا حیران کن واقعہ تھا کہ یہاں شہزادہ رسول اپنے شہزادے کی گردن سے تیر نکال رہے تھے اور اس کے فوارے نکل رہے تھے، اور وہ خون پھر ہاتھ میں لے کر اس کو اللہ کے حضور پیش کر
کرتے ہوئے حضرت امام علی مقام عرض کرتے ہیں مالک اس ننھی قربانی کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت امام حسین کی یہ قربانی اور یہ غلطی امت نے جو کی، خدا کی قسم قیامت تک اس کو بھگتنا پڑے گا، اس کو بھگتنا پڑے گا۔ 6 ماہ کے بچے کی گردن کو جو اس طرح چھیدا گیا اور پھر کلائی حسین کو زخمی کیا گیا اور پھر ان کی گردنوں کو جسم سے جدا کیا گیا، ہم اگر اپنی ساری اولادیں بھی قربان کر دیں تو خدا کی قسم اس ایک قطرے کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے جو قطرات وہاں کربلا کی زمین پر یہ شہزادوں سے گرے ہیں۔ امام حسین کی اولاد کو خون آلود کرنے والے لانتی تھے، لانتی ہیں اور معاشر تک لانتی رہیں گے۔ ان کے اوپر نہ برکت تھی، نہ برکت ہے، نہ کبھی خیر و برکت رہے گی۔ شہزادہ رسول نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور پیش کیا اور یوں پھر حضرت بی بی زینب کے سپرد کیا اور اپنی تلوار حیدری سے پھر آپ نے قبر کھودی اور اس کے اندر شہزادے کو رکھا اور پھر یہ اپنے شہزادے اور پورے کنبے کو قربان کر کے اب امام حسین چلے ہیں میدان کی طرف، اور زمانہ بھی حیران ہے، آسمان بھی حیران ہے، زمین بھی حیران ہے، اور نہر فرات بھی یہاں پر گریہ کر رہی ہے کہ میرے قطرات اس لائق نہ تھے کہ ان شہزادوں کے سوکھے حلق میں پہنچ سکتے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہزادگان کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو عطا فرمائے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اپنا سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں دے دیا۔ آئیے جناب آپ کو کتاب شفا کی جانب لیے چلتے ہیں۔ آب زمزم سے علاج آپ کو بتلاتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، سطح زمین پر بہترین پانی زمزم ہے جو بھوک اور پیاس بجھانے کے کام آتا ہے اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ نہ پیے تب تک وہ اجر و ثواب کا میٹھا پھل حاصل نہیں کر سکتا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا شہزادگان مقام امام حسین علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے۔ ٹویٹر میں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ ہمارے پاس اس وقت ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخہ جناب ساجد علی ساجد صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ جاتے جاتے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی اکبر علی اصغر نبی کے نور تارے ہیں، علی اکبر علی اصغر نبی کے نور تارے ہیں، علی کے گلشن اطہر کے گل یہ پیارے پیارے ہیں، خدا کے دین پر قربان ہوئے ہیں دونوں کربل میں، خدا کے دین پر قربان ہوئے ہیں دونوں کربل میں، یہ بھوکے اور پیاسے خلد اعلیٰ کو سدھارے ہیں، اور جنہوں نے گلشن آل نبی پامال کر ڈالا، ارے جنہوں نے گلشن آل نبی
یقیناً ان کی قسمت میں خسارے ہی خسارے ہیں۔ علی اصغر فدا ہونے چلے آئے ہیں میدان میں۔ علی اصغر علی اصغر فدا ہونے چلے آئے ہیں میدان میں۔ سمجھتے جانتے قدرت کے یہ بھی سب اشارے ہیں، اور بچائی حرمت دی ہے علی اکبر نے جان دے کر۔ بچائی حرمت دی ہے علی اکبر نے جان دے کر۔ سلام ان پر ہو ساجد جو بنے محسن ہمارے ہیں۔ علی اکبر علی اصغر